اس قسط میں جذبات، انتقام اور سچائی کا طوفان شدت اختیار کر جاتا ہے۔ تیمور جو کبھی سب پر حکمرانی کا خواب دیکھتا تھا، اب اپنی ہی پاگل پن کا قیدی بن چکا ہے۔ ایمان کی محبت میں اندھا اور انتقام کی آگ میں جلتا ہوا وہ کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہے۔ تیمور کی والد نے جب اس کی حالت دیکھی تو ایک باپ کا دل دہل گیا۔ اپنے ہی بیٹے کو کمرے میں بند کر دیا تاکہ وہ اپنی دیوانگی کو مزید بربادی نہ بنا لے، لیکن تیمور وہ تو اب سننے سمجھنے سے باہر ہو چکا تھا۔ دروازہ پیٹتا، چیختا، چلاتا، دیواروں سے سر ٹکراتا ہے، لیکن دروازہ نہیں کھولتا، اور اندر وہ پاگل پن کی آخری حدوں کو چھو رہا ہے۔ دوسری جانب محبت، سچائی اور معافی کا ایک الگ منظر چھایا ہوا ہے۔ رضا نے عہد کو بلایا اور برسوں سے چھپا سچ سامنے لایا۔ ایمان بے قصور تھی۔ تیمور بھائی نے اسے گاڑی تحفے میں دی تھی، صرف شادی کے لیے۔ جب ایمان نے انکار کیا تو اس پر جھوٹا الزام لگا دیا گیا۔ قصور ایمان کا نہیں، تیمور کا تھا۔ یہ سنتی ہی عہد کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ دوڑتا ہے ایمان کی شادی میں، ہاتھ جوڑ کر آنکھوں میں آنسو لیے دل کی گہرائیوں سے معافی مانگتا ہے۔ ایمان، مجھے تم پر بھروسہ کرنا چاہیے تھا۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، تم یہ شادی مت کرو۔ بلال جو نکاح کے لمحے میں تھا، عہد کو دیکھ کر آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ سیکورٹی کو حکم دیتا ہے اسے فوراً یہاں سے نکالو، مگر عین اسی لمحے ایمان ایک ایسا اعلان کرتی ہے جو سب کو حیران کر دیتا ہے۔ بلال، میں عہد سے نہیں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ میری محبت صرف تم ہو۔ اور یوں محبت جیت جاتی ہے، سچائی سر بلند ہو جاتی ہے، اور بلال اور ایمان کا نکاح مکمل ہو جاتا ہے۔ لیکن سناٹے کا طوفان ابھی باقی ہے۔ تیمور جو پاگل پن کی انتہا پر ہے، اب بلال کو ختم کرنے کا ارادہ کر چکا ہے۔ اس کے ہاتھ میں انتقام کی آگ ہے اور زبان پر صرف ایک جملہ، میں قاتل بننا چاہتا ہوں، بلال کو مار ڈالوں گا۔ تایا ابو کی آنکھوں میں شرمندگی، دل میں خوف اور ہاتھ میں غصہ۔ ایک زوردار تھپڑ تیمور کے منہ پر پڑتا ہے اور گرجدار آواز گونجتی ہے، خبردار اگر تم نے ایسا سوچا بھی۔ اب سوال یہ ہے، کیا تیمور اپنی وحشت سے باز آئے گا؟ کیا ایمان اور بلال اپنی نئی زندگی سکون سے شروع کر سکیں گے؟ اور عہد کا دل کیسے بھرے گا؟